یہ عورت انڈین آرمی کے ایک بریگیڈیئر کی بیوی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھا یہ شخص ISI کا سیکرٹ ایجنٹ ہے جسے بھارت میں چائے کا سوداگر بنا کر بھیجا گیا اور اس نے انڈیا کی سیکرٹ ایجنسیز کو تگنی کا ناچ نچایا۔ یہ شخص کون تھا اور کس طرح اس نے بھارت میں گھس کر نہ صرف بھارت کے آرمی آفیسرز کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے بلکہ دنیا کی بہترین سیکرٹ ایجنسیز رکھنے والے ملک کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے بھارت کے ایٹمی نقشے لے اڑا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے بھارت کے گورکھپور کا پورا ایئر بیس تباہ کر دیا تھا۔ فرینڈز، دنیا میں بہترین سیکرٹ ایجنسیز موجود ہیں جیسے CIA، موساد، KGB، لیکن اب یقین کریں کہ ISI کا لیول ہی الگ ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ یہیں سے لگائیں کہ کیسے یہ ISI ایجنٹ انڈین آرمی میں جا گھسا اور انڈین آرمی کے ہیڈ کوارٹرز تک جا پہنچا، یہاں تک کہ ایک بار اس شخص پر انڈین ملٹری ایجنسی DMI کو شک ہو گیا۔ جب DMI آفیسرز نے اسے پوچھ گچھ کے لیے بلایا تو اس شخص نے جب جواب میں انڈین آرمی کے آفیسرز کے ساتھ اپنے تعلقات گنوائے اور اعلیٰ آرمی حکام کو شکایت لگانے کی دھمکی دی تو اس DMI آفیسر کو اپنی نوکری کے لالے پڑ گئے اور اس آفیسر نے معذرت کرتے ہوئے اس ایجنٹ سے کوئی بھی سوال نہ کیا۔ کس طرح موت کے منہ میں جا کر اس جانباز نے بھارت کے ایٹمی سیکرٹس چرائے، اس کا اندازہ نہ تو سلمان خان لگا سکتا ہے، نہ ہی جان ابراہم اور نہ ہی اجے دیوگن، کیونکہ یہ کوئی فلم نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی۔ اس ایجنٹ کا نام ہے سید سلیم عباس، کوڈ نیم ونود چوپڑا۔ 1971 کی جنگ کے بعد جب کچھ غداروں اور انڈین ملٹری ایجنٹس کے باعث پاکستان کو بنگلہ دیش میں شکست ہوئی، تب سید سلیم عباس تربیلا ڈیم پر ایک اسسٹنٹ انجینئر کے طور پر کام کرتے تھے۔ اس حادثے نے پاکستانی لوگوں کے دلوں پر ایک گہری ضرب لگائی تھی اور انہی لوگوں میں سید سلیم عباس بھی شامل تھے۔ ISI نے سید سلیم عباس کو چنا اور انہیں چائے کا تاجر بنا کر بھارت بھیجا۔ سید سلیم عباس نے ونود چوپڑا بن کر بھارت کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی۔ سلیم عباس دنیا کی بہترین چائے بھارت کی منڈیوں میں سستے داموں پر بیچا کرتے تھے۔ اس طرح چند ہی مہینوں میں ان کا نام کاروباری حلقوں میں گونجنے لگا۔ فرینڈز، انڈین آرمی میں کھانے پینے کی چیزوں کے کانٹریکٹس دیے جاتے تھے۔ ونود چوپڑا یعنی سید سلیم عباس ایسے ہی کانٹریکٹ کے ذریعے انڈین آرمی کی چھاونیوں میں جا گھسے۔ انہیں بولنے کا فن خوب آتا تھا۔ اس طرح ان کے تعلقات انڈین آرمی کے اعلیٰ حکام کے ساتھ گہرے ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک بریگیڈیئر کی بیوی ان پر اپنا دل ہار بیٹھی اور اسی خاتون کی مدد سے سلیم عباس نے انڈین آرمی کے کئی سیکرٹس نکلوائے۔ سلیم عباس نے ان تمام انڈین را ایجنٹس کی تمام تر تفصیلات ISI تک پہنچائیں جو پاکستان میں موجود تھے اور سکوت ڈھاکہ میں انوالو تھے۔ اس کے بعد ISI نے آپریشن کیا اور ان تمام ایجنٹس کو دھر لیا۔ ISI نے سلیم عباس تک پیغام پہنچایا کہ انڈیا ایٹمی تجربہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، لہٰذا اس تجربے کی تمام تر تفصیلات پاکستان پہنچائی جائیں۔ سلیم عباس انڈین آرمی آفیسرز کے ساتھ اس حد تک انوالو ہو چکے تھے کہ ایٹمی نقشوں کی فائل بھی اڑا لی اور کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی۔ ان سیکرٹ ایٹمی نقشوں کے بعد پاکستان نے بھارت سے 3 گنا زیادہ طاقتور ایٹم بم بنایا۔ کچھ ہی دنوں بعد انڈین آرمی کو یہ خبر ملی کہ پاکستان میں ان تمام ایجنٹس کو دھر لیا گیا ہے اور اس کے بعد انڈیا میں کھلبلی مچ گئی۔ انڈین ملٹری انٹیلیجنس کو سلیم عباس پر پہلے سے ہی شک تھا، لہٰذا انہوں نے ان کی جاسوسی کی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ تقریباً 1 مہینے کی گرفتاری اور ٹارچر سہنے کے بعد سلیم عباس ان کی حراست سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدھا ممبئی آن پہنچے۔ یہ تصویر ان کے DMI سے بھاگنے کے بعد انڈین اخباروں میں شائع کی گئی اور ان کو پکڑوانے پر کروڑوں روپے کا انعام رکھا گیا تھا۔ جب سلیم عباس ممبئی پہنچے تو ان کی ملاقات اس وقت کے ممبئی ڈان یوسف مستان اور حاجی پٹیل کے ساتھ ہوئی۔ یہ دونوں ڈانز بھارت کے اندر مسلمانوں کو سپورٹ کرتے تھے۔ اس دور میں یہ دونوں بھارت کے سب سے بڑے اسمگلر تھے، لیکن کسی وجہ سے ان کی آپس میں لڑائی تھی اور ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ سلیم عباس نے اپنے دماغ کا بہترین استعمال کرتے ہوئے ان دونوں کی صلح کروا دی اور ان کو ایک کر دیا۔ اب یہ جانباز ونود چوپڑا یعنی سلیم عباس ان دونوں گینگسٹرز کی آنکھوں کا تارا تھے اور کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ سلیم عباس پر ہاتھ ڈالتا، لیکن انڈین آرمی اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ سلیم عباس اس وقت کہاں ہے۔
इन्हीं दिनों सलीम अब्बास को आईएसआई की जानिब से इतला मिली कि इंडियन मिलिट्री एजेंसी डीएमआई के कुछ जासूस नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं, लिहाजा इनको ठिकाने लगाया जाए। सलीम अब्बास को यूसुफ मस्तान ने नेपाल भिजवा दिया और अब इनका सीक्रेट नेम रॉबर्ट माइकल था। यहाँ इनकी मुलाकात एक चीनी मुसलमान लड़की मरियम से हुई, जिसने सलीम अब्बास की इस मिशन में मदद की। सलीम अब्बास ने इन 11 एजेंट्स को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। इस मिशन के बाद सलीम अब्बास को एक और सीक्रेट मिशन पर सऊदी अरब भिजवा दिया गया और यहाँ इनका सीक्रेट नेम आसिफ अली था। इस तरह सलीम अब्बास ने कई कामयाब सीक्रेट मिशंस किए और फिर थाईलैंड गए और वहां से सही सलामत पाकिस्तान आन पहुंचे और भारत की सीक्रेट एजेंसीज विनोद चोपड़ा को भारत में ही ढूंढती रह गईं। फ्रेंड, सलीम अब्बास पाकिस्तान और आईएसआई की तारीख का एक बेहतरीन एजेंट था जो फरवरी 2002 में अपने खालिके हकीकी से जा मिला। दुख की बात यह है कि पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग होंगे जो सैयद सलीम अब्बास से वाकिफ होंगे, वाकिफ हों भी कैसे। पाकिस्तानी मीडिया और एंकर्स को अपनी रेटिंग से फुर्सत मिले तो पाकिस्तान के हकीकी हीरोज के बारे में आने वाली नस्ल को आगाह करें। दूसरी जानिब भारत अपनी झूठी और मनगढ़ंत फिल्मों के जरिए अपने लोगों को झूठ सुना कर अपने ऑफिसर्स को हीरो बना रहा है। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि अपनी आने वाली नस्ल को तारीख तो बता रहा है, भले ही गलत बता रहा हो। तो फ्रेंड्स, ये थी पाकिस्तान और आईएसआई के बेहतरीन सीक्रेट एजेंट की कहानी।